السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے بہنوں اور بھائیوں۔ آج ہم حضرت علی علیہ السلام کے کنویں کا واقعے پر ایک نظر ڈالیں گے۔ حضرت علی علیہ السلام اور جنات کا کنواں۔ مکمل داستان رات کا وقت تھا، آسمان پر ہلکی ہلکی بدلی چھائی ہوئی تھی۔ حضرت علی علیہ السلام اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ایک طویل سفر کے بعد عراق کے ایک سنسان علاقے سے گزر رہے تھے۔ قافلہ تھکا ہوا تھا، لہٰذا حضرت نے ایک قریبی گاؤں میں پڑاؤ کا ارادہ فرمایا۔ گاؤں کا نام وادی القفر تھا، جسے ہی حضرت علی کا قافلہ وہاں پہنچا، گاؤں کے لوگ حیرت اور خوشی میں لپٹ کر آپ کے پاس آئے۔ ایک بوڑھا شخص جو گاؤں کا سردار معلوم ہوتا تھا، حضرت علی کے قدموں میں گر گیا اور روتے ہوئے بولا، یا علی، ہمیں بچا لیجیے، ہم پر ایک مصیبت آ پڑی ہے جس کا کوئی حل ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ حضرت علی نے اسے ہاتھ سے اٹھایا اور شفقت سے پوچھا، کیا ماجرا ہے، کیوں پریشان ہو؟ بوڑھے نے کانپتی آواز میں کہا، یا علی، ہمارے گاؤں کے باہر ایک قدیم کنواں ہے جو ہمارے آباء و اجداد کے دور سے ہے۔ کئی سالوں تک ہم اسی سے پانی لیتے رہے، لیکن پچھلے کچھ برسوں سے اس کنویں میں اسیب نے ڈیرا ڈال لیا ہے۔ جو بھی اس کنویں سے پانی لینے جاتا ہے وہ غائب ہو جاتا ہے، یا بے ہوش ملتا ہے یا پاگل ہو کر لوٹتا ہے۔ ہمیں شک ہے کہ وہاں کوئی طاقتور جن قابض ہے۔ حضرت علی نے قافلے کے لوگوں کو آرام کا حکم دیا اور خود تنہا کنویں کی طرف روانہ ہو گئے۔ کنویں کا منظر جب حضرت علی وہاں پہنچے تو واقعی ایک عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کنویں کے ارد گرد کی زمین خشک اور سوکھی ہوئی تھی، پرندے بھی اس کے قریب نہ آتے تھے۔ حضرت نے اللہ کا نام لیا، آنکھ بند کی اور دل ہی دل میں تلاوت شروع کی۔ اچانک ایک گرجدار آواز آئی، اے اجنبی، واپس چلا جا، یہ جگہ تمہارے لیے نہیں۔ حضرت علی نے آنکھ کھول کر کنویں میں جھانکا۔ ایک خوفناک جن آگ کی لپیٹ میں، لمبے قد، نوکیلے ناخن اور سرخ آنکھوں کے ساتھ کنویں کے اندر کھڑا تھا۔ اس کے پیچھے سینکڑوں جنات کھڑے تھے۔ جن چیخا، میں ضحاک ہوں، اس کنویں کا مالک، یہاں میرے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت علی نے فرمایا، میں علی ابن ابی طالب ہوں، شیر خدا، میں باطل کے سامنے کبھی نہیں جھکتا۔ یہ زمین اللہ کی ہے اور تم نے اس پر ظلم کیا ہے۔ اگر توبہ کرو تو بخشش ممکن ہے، ورنہ آج تمہارا انجام قریب ہے۔ زباق ہنسا اور اس کے ساتھیوں نے حملہ کر دیا۔ حضرت علی نے ذوالفقار نکالی اور ایک ہی للکار میں فضا لرز اٹھی۔ اللہ اکبر! جنات سے معرکہ، اندھیرے میں ایک عظیم جنگ چھڑ گئی۔ آگ، ادھر جادوئی حملے، سب کچھ ہوا، لیکن علی کا ہر وار بجلی کی طرح اور جن ایک ایک کر کے پاش پاش ہو جاتے گئے۔ کنویں کی گہرائی گویا میدان کربلا بن گئی، جہاں حق و باطل کا تصادم جاری تھا۔ کئی گھنٹے کی جنگ کے بعد جنوں کی فوج پچھاڑ دی گئی۔ زباق زخموں سے چور حضرت علی کے قدموں میں گرا اور گڑ گڑانے لگا، یا علی، مجھے معاف کر دو، مجھے اسلام سکھاؤ، مجھے روشنی دکھاؤ۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر واقعی تم توبہ کرتے ہو تو وعدہ کرو کہ آئندہ کسی انسان کو نقصان نہ پہنچاؤ گے اور اللہ کی عبادت کرو گے۔ زباق اور اس کے کئی ساتھیوں نے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا اور کنواں انسانوں کے لیے
واپس کھول دیا گیا۔ لوگوں کی خوشی اور معجزہ، اگلی صبح جب گاؤں والے حضرت علی کے ساتھ دوبارہ کنویں پر پہنچے تو وہاں سے تازہ میٹھا پانی بہہ رہا تھا۔ اس پانی سے نہ صرف پیاس بجھی بلکہ کئی بیمار لوگ شفا پا گئے۔ گاؤں کے لوگ حضرت علی کے قدم چومتے رہے اور ان کی زباں پر ایک ہی صدا تھی، یا علی، آپ نہ ہوتے تو ہم برباد ہو جاتے۔ حضرت علی نے فرمایا، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، مدد اور شفا اسی کے حق سے ہوتی ہے۔ تم ایمان پر قائم رہو، کسی جن یا خوف سے نہ ڈرو۔ نتیجہ، یہ داستان حضرت علی کی بہادری، روحانی عظمت اور عدل کی ایک مثال ہے۔ چاہے زمین ہو یا آسمان، انسان ہو یا جن، جب حق کے علمدار آتے ہیں تو باطل کو جھکنا ہی پڑتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔